مشکل حالات میں پا کر کیتھرین کا والد اپنی بیٹی کے لیے فکر مند ہوتا اور سوچتا رہتا۔ اسی اثناء میں ایک دلچسپ واقعہ رونما ہوا۔ ایک دن کیتھرین کاموں سے فراغت پا کر اپنے بھائی کے کمرے کے کونے میں تنہا دوزانوں ہو کر دعا کر رہی تھی۔ دروازہ تھوڑا کھلا ہوا تھا کیونکہ اسے دروازہ بند نہ کرنے کا حکم ہوا تھا۔ دروازے کے سامنے سے گزرتے ہوئے یعقوب نے کمرے کے اندر جھانکا تو کونے میں اسے کیتھرین دعا کرتی ملی، جس کے سر پر ایک سفید کبوتر منڈلا رہا تھا۔ یعقوب کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اس نے چاہا کہ اندر جا کر دیکھے کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے، مگر جیسے ہی وہ اندر داخل ہو رہا تھا، کبوتر اڑ کر چھت کی طرف چلا گیا، اور جب یعقوب کیتھرین کے قریب پہنچا تو کبوتر اڑ کر کھڑکی سے باہر نکل گیا اور آنن فانن غائب ہو گیا۔ باپ نے بیٹے سے کبوتر کی موجودگی کے بارے میں دریافت کیا تو وہ اس کی موجودگی سے انجان تھی۔ باپ کو تعجب ہوا، مگر وہ دل ہی دل میں اس پر غور و فکر کرتا رہا اور سمجھ گیا کہ یہ روح خداوند تھا۔ اس کا دل کیتھرین کے لیے نرم پڑ گیا۔ کیتھرین کے دل میں ڈومینیکن مبشرین کی جماعت میں شمولیت کی خواہش ابھی تک سمندری لہروں کی طرح ٹھاٹھے مار رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ اسے فوری طور پر عملی جامہ پہنائے، مگر اس کا ابھی وقت نہیں آیا تھا۔ وہ مناسب وقت کے انتظار میں دن رات اس درینہ خواہش کی تکمیل کے لیے دعا میں مصروف رہتی۔ اس کے دل میں مقدس ڈومنک خدا کے جوشیلے سپاہی کے لیے عزت روز بروز بڑھتی رہی۔ وہ بھی اس کی طرح روحوں کی نجات کے لیے کام کرنا چاہتی تھی۔ خداوند نے اس چھوٹی سی شاگردہ کے جذبے، شوق اور لگن کو پسند فرمایا اور ایک رویا کے ذریعے خوشی اور تسلی بخشی۔ ایک رات وہ دعا اور ریاضت کے بعد سونے کو لیٹی تو خواب میں اس نے مقدسین کو آتے دیکھا۔ بہت سی جماعتوں کے بانیوں کے مابین مقدس ڈومنک کو فوراً پہچان لیا۔ اس کے ہاتھ میں برف کی مانند سفید سوسن کی پھولوں کی ڈالی تھی، جس میں سے موسیٰ کی جھاڑی کی طرح شعلے تو نکل رہے تھے، مگر وہ ڈالی جل نہیں رہی تھی۔ تمام جماعتوں کے بانیوں نے اپنی اپنی جماعت کا تعارف کرواتے ہوئے اسے شرکت کی دعوت دی، مگر اس کی آنکھیں مقدس ڈومنک کی طرف اٹھیں، جس کے بازو پر سیئنا کی ریاضتی سسٹر کا لباس لٹک رہا تھا اور وہ کیتھرین کی طرف بڑھ رہا تھا۔ مقدس ڈومنک اس کے نزدیک پہنچے اور اس سے ہم کلام ہوتے ہوئے کہا، اے میری شیریں بیٹی، ہمت کر، کسی بھی مشکل اور مصیبت کے سامنے گھبرانا نہیں، کیونکہ اپنی درینہ خواہش کے مطابق تو ضرور اس لباس کو پہنے گی۔ یہ الفاظ سن کر خداوند کی خادمہ بے ساختہ کھل اٹھی اور خوشی کے آنسوؤں سے اپنے آسمانی باپ کا شکریہ ادا کیا اور مقدس ڈومنک کے سامنے اپنا سر جھکا دیا۔ وہ خداوند کی مرضی کو مکمل طور پر جان گئی تھی۔ جب اس کی آنکھیں کھلیں تو اس کی آنکھیں ابھی بھی بھیگی ہوئی تھیں۔ اس رویا نے کیتھرین کو نئی امید اور قوت بخشی۔ خداوند پر اس کے ایمان کو تقویت ملی اور اس میں اتنی دلیری اور جرأت پیدا ہو گئی کہ وہ بلا خوف و خطر اپنے والدین اور بہن بھائیوں کے روبرو ہم کلام ہو سکے۔